السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا جہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول تیرے لیے جانا۔ میرم کو اپنے بابا کے گھر آئے آج 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن نہ ہی زاویہ نے رابطہ کیا نہ ہی میرم نے۔ کیا ہو جاتا اگر وہ رابطہ کر لیتا؟ غلطی اس کی بھی تو تھی۔ دونوں کڈنیپ ہوئے، وہ اپنے مشن پہ چلا گیا، اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ اب تک عباس صاحب کو ہی مجرم سمجھتا تھا۔ تمہارے بابا غدار ہے، جن کی وجہ سے میرے بابا کی جان گئی ہے۔ اس کی گزشتہ باتیں یاد کرتے آنکھیں میچ گئیں۔ وہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ یہ سوال وہ ان 2 ہفتے میں خود سے 100 دفعہ کر چکی تھی، پر جواب ایک بار بھی نہیں ملا۔ یا وہ اسے چھوڑ چکا تھا؟ اب تو جیسے میرم طلاق کے پیپرز کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے تو بدلے میں شادی کی تھی نا، اور بدلہ تو شاید پورا ہو گیا۔ وہ تلخی سے سر جھٹکتی واپس لیپ ٹاپ کی جانب مڑی، جہاں وہ اپنا اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی۔ 1 ہفتہ ہوا تھا بابا کے کہنے پہ اس نے دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کی تھی۔ رات کافی دیر وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کام مکمل کر کے وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتی، اپنے گردن کے بیک پہ ہاتھ ملتی، دائیں بائیں کرتی، خود کو ریلیکس کرنے لگی کہ تبھی کمرے کی لائٹس آف ہوئی۔ میرم کا سانس رکا۔ ہزار وہ بہادر سہی، لیکن اپنے ڈارک فوبیا پہ قابو نہ پا سکی۔ ابھی بھی اس کا دل دھاک سا رہ گیا۔ جب 400 اندھیرا چھا گیا، میرم گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن کسی نے بہت زور سے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا کہ میرم جی جان سے کانپ اٹھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ میرم سنبھل نہ پائی اور سیدھا مقابل کے فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ کون؟ وہی مخصوص پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتی وہ اپنے دل کی دھڑکن کی رفتار کو بڑھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سامنے والے کے اندھیرے میں شدت بھرا لمس بھی اسے یہ اچھے سے باور کروانے کے لیے بہت تھا کہ وہ کون تھا۔ اس لمس کو پہچان کے بھی انجان بننے کا ناٹک مت کرو۔ زاویہ نے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑا اور اس وقت وہ اس کے اندھیرے میں ڈر کی وجہ سے اس پہ قابو پاتا اسے مزید خود کے قریب کر گیا۔ زاوی پلیز چھوڑیں ہمیں۔ وہ مچھلی تھی اس کی گرفت میں، لیکن وہ نازک اندام سے اس باڈی بلڈر سے وجود سے خود کو چھڑا دی کہ مزید اس کے قریب ہوتی چلے گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ اپنا اس کے اس قدر نزدیک ہونا سمجھ نہ سکی، لیکن اب اس کی قربت محسوس ہوئی تو جی جان سے کانپ اٹھی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھاما ہے۔ اس کے کانوں کے قریب گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتا ہوا اس کے اندر کی دنیا میں جلتل برپا کر گیا تھا کہ وہ اندھیرے میں اس کو دیکھنے کی کوشش میں کچھ بول ہی نہ پائی۔ آپ پلیز دور، وہ بمشکل بولی، جبکہ زاویہ نے اس بات کے تو انتظار میں تھا۔ دور رہنے کے لیے تو شادی نہیں کی تھی نا۔ اسے مزید اپنی باہوں میں کس کے بھیجتا اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا۔ پلیز کیا کر رہے ہیں؟ وہ اب کی بار اس کی بات کا مطلب سمجھتی بری طرح گھبرائی تھی۔ سوچ رہا ہوں بیوی سے آج اپنے حق وصول کر کے اس کا حق دے دوں۔ زاویہ کے بولنے پہ اس کے لب میرم کے لبوں سے مس ہو رہے تھے۔ لہجہ انتہائی گمبھیر تھا، لیکن گرفت اتنی ہی سخت۔ میرم کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے کو مسلا کہ واقعی زاویہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ کر دے گا۔ میرم کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے، جبکہ اس کے آنے کے بارے میں کیا گھر میں کسی کو پتہ ہے یا وہ چھپ کے آیا ہے؟ یہ تو اتنا بھی نہیں جانتی تھی آپ ایسا کچھ۔ زاویہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی نازک گردن پہ جھک اپنا سلگتا ہوا لمس اسے بخش کیا۔ وہ ایک بار پھر تڑپتی تھی، لیکن مقابل کو آج بالکل رحم نہ آیا۔ زاوی پلیز مجھے پیچھے ہٹے۔ میرم نے اسے دونوں بازو سے پرے دھکیلنے کی پوری کوشش کی، جسے ایک پل میں زاویہ نے ناکام بنا دیا۔ مجھ سے دوری کی وجہ کیوں چلی آئی مجھے چھوڑ کے یہاں؟ آپ جیسے وہ بچوں کی طرح اس سے لڑ رہا تھا۔ آپ نے بھی تو بدلے میں شادی کی تھی ہم سے، اب بدلہ پورا ہو گیا تو ہماری ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ وہ بھی دکھ ہی لگی۔ بدلہ وہ تو ابھی ادھورا ہے۔ اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے دھیرے سے اس کی فراک کی ڈوریوں کو کھینچ گیا۔ میرم کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ کیا کریں گے آپ؟ جو بات پوچھنی چاہیے تھی وہی پوچھ بیٹھی۔ ایک شوہر ہونے کا پورا حق لوں گا۔ اس کے کان کے لو کو لبوں سے چباتا لرزنے پہ مجبور کر گیا۔ یہ آپ کا کمرہ نہیں مسٹر زاویان، مجھے سے برہم ہوئی۔ اچھا تم چاہتی ہو کہ ہم یہ سب اپنے کمرے میں کریں، لیکن مجھے حق لینے کے لیے جگہ پہ اعتراض نہیں۔ وہ اس کے دوپٹے کو کھینچتا اپنے ہاتھوں پہ لپیٹ گیا۔ بھول گئے آپ کے بابا کی جان گئی ہے ہمارے بابا کی وجہ سے، ایک غدار اور قاتل کی بیٹی ہے ہم، اتنی جلدی سب بھول گئے؟ وہ تلخ ہوتے اس کو خود سے دور کرنے کے لیے اس کے مسلز پہ ناخن چبھ ہو گئی، پر وہ ایسا تھا جیسے اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک فوجی تھا، شاید وہ بھول گئی تھی۔ کیوں جان ہلکان کر رہی ہو؟ کچھ بھی کر لو، میں آج اپنا حق لے کے رہوں گا۔ وہ اسے اپنے سینے میں سختی سے بھیج گیا اور آخر انکار کر دیا۔ وہ بھی چیلنجنگ انداز میں بولی، جبکہ اس وقت وہ تو یہ بھول گئی تھی کہ اسے ڈارک فوبیا ہے۔ زاویہ کی موجودگی نے اس کو بدحواس ہونے سے بچا لیا تھا۔ تمہارے انکار کی اب کوئی ویلیو نہیں۔
اور پوچھو کیوں نہیں۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھ کے دھیرے سے کاٹتا، پھر اسی پہ لب بھی رکھ گیا کہ وہ اسے سسکی۔ تمہارا یہ وجود تم سے زیادہ میری محبت کا وفادار ہے۔ تمہاری زبان بھلے انکار کر رہی ہے لیکن تمہارا جسم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ صرف میرا ہے۔ میرے لفظ پہ جو اس وقت تمہارے جسم کی حالت ہو رہی ہے نا، چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ مجھ سے میرا حق لو۔ وہ اسے پیار بھرے لہجے میں کہتا، آخر میں شرارتی ہوا۔ بالکل نہیں، خوش فہمی ہے، نکل جائیں یہاں سے۔ ہم بھولے نہیں جب آپ نے ہمارا گلا دبایا، آپ کا بس چلتا ہمیں جان سے ہی مار ڈالتے۔ وہ ایک ایک کر کے اس کی فراق کی ساری ڈوریوں سے الجھتا نے کھول چکا تھا، جبکہ وہ معصوم بچوں کی طرح اسے شکوے شکایتیں کر رہی تھی۔ آج بھی جان ہی نکالنے آیا ہوں، بس انداز ذرا سا ہٹ کے ہوگا۔ وہ اس کی فراق کو کندھوں سے سرکاتا، لیپ ٹاپ کی مدھم روشنی میں اس کی سنگے مرمر سے تراشا حسین سراپا دیکھتے آنکھوں میں مسرور سا بھر لایا۔ زاویان۔ وہ فوراً رخ پھیر گئی، جس پہ اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگاتا، اس کے گھنگریالے بالوں کو ایک طرف کرتا، ایک بار پھر سے بہکتا، اس کی گردن پہ لب رکھے آنکھیں میچتا، اس کی خوشبوؤں کو اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا۔ میرم کی سانسیں گہری ہوئی، وہ بھی دل ہی دل میں زاویان کو بہت چاہنے لگی تھی، لیکن اس کی نفرت کی وجہ سے اس سے دوری بنا لی۔ پر آج اس کے قریب آنے سے وہ پگھل رہی تھی، اس کا حق جتانا لمس اس کی حواس چھین رہا تھا۔ پلیز زاوی۔ وہ ذرا سا گردن موڑے کہ اس کی بہکی آواز میں روکتی اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ الجھاتی نے کھینچ گئی، جس پہ زاویان نے مزید جذبات میں بہکتا ایک دم سے اس کا رخ اپنے جانب موڑا اور شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی سانسیں کھینچ گیا۔ میرم کی باہیں اس کے گلے کے گرد حمائل ہوئی تھی۔ ساتھ دو میرا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹتا حکم صادر کر گیا۔ وہ اب کی بار مزاحمت تو نہیں کر رہی تھی لیکن اس کے عمل میں ساتھ بھی نہیں دے رہی تھی۔ سنائی نہیں دیا؟ وہ غصے سے گرجا۔ دونوں کی سانسیں بری طرح تیز ہوئی تھی۔ آپ ہم پہ حاوی نہیں ہو سکتے زاویان؟ وہ جیسے خود کو باور کروا رہی تھی۔ حاوی تو ابھی بھی ہوں گا، وہ بھی وہاں۔ کہتے ہوئے بستر کی جانب اشارہ کیا تو میرم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی کہ اگلے ہی پل زاویان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسے دیکھے جا رہی تھی جبکہ زاویان کی نظروں کا محور اس کے دل فریب نشیب و فراز تھے۔ میری اجازت کے بنا تم یہاں آئی ہو؟ پھپھو نے دی تھی اجازت۔ وہ بھی فوراً بولی، مجھ سے نہیں لی۔ اس کا سر تکیے پہ رکھتا مزید اس کے قریب ہوا۔ تمہارا یوں گھر سے جانا مجھے اچھا نہیں لگا میرم، اس لیے اب مجھے خود آنا پڑا، لیکن اب بس مزید دوری نہیں۔ اور خبردار کوئی سوال جواب کیا، اب ساتھ دینا ہے تو ساتھ دو ورنہ مجھے کرنا دو جو میں کر رہا ہوں۔ اتنا کہتے ہی زاویان نے اس کی گردن پہ منہ چھپایا تو وہ پوری طرح کانپ گئی۔ وہ خود کو بچاؤ کرنا چاہتی تھی لیکن زاویان کے سامنے نہ جانے کیوں اس کی قربت میرم کی جان لے رہی تھی۔ وہ جو اسے رات گئے سزا دینے آیا تھا، اب جس بات کے رو میں بہک کر چھوٹی موٹی گستاخیاں کر رہا تھا۔ میرم چھوئی موئی اس کے لمس میں پگھلتی جا رہی تھی، جو پہلے تو نرمی اختیار کیا ہوا تھا لیکن پھر دھیرے دھیرے سختی میں آ گیا، جو میرم کی سانسوں کو بھی جھلتل کر گئی۔ اوپر ہوتا ہوا میرم کے چہرے کے نئے نقش کو اندھیرے میں غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا یوں سانس بھرنا زاویان کو مزید بہکا رہا تھا۔ زاوی پلیز۔ وہی الفاظ، نم لہجے۔ زاویان زیر لب مسکرایا، ابھی تو آغاز عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس کی فراک کو زمین بوس کرتا اپنی شرٹ اس کے اوپر پھینک چکا تھا اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنے دسترس پہ لیا۔ میرم کی جان ہتھیلی پہ آئی، آنکھیں موندے اس کی شدت بھرے لمس کو اپنی روح میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند محسوس کرتا زاویان پیچھے ہٹا اور اٹھ کے بیٹھتا کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی، جبکہ زاویان نے اسے اپنی باہوں میں سختی سے پیچھے رکھا۔ اتنی سی قربت پہ یہ حال ہے، جب جسم روح سب شامل ہوگا تو تب۔ میرم نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے ضد اور بدلے میں ہم سے شادی کی ہے، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اسے بس اس سوال کا جواب چاہیے تھا۔ ضد ہو یا جنون، عشق ہو یا سکون، تم اب صرف میری ہو جانا اور خود بھی مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ زاویہ نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ میرم اس کے لفظوں پہ کھو سی گئی۔ سب کچھ ہو لیکن کبھی آپ کے لفظوں نے ہمیں یہ احساس ہی نہیں بخشا کہ ہم آپ کا عشق ہیں، کیونکہ ہمیشہ آپ نے یہی کہا ہے کہ صرف ضد ہے، بدلے میں ہی آپ نے ہم سے نکاح کیا ہے۔ اس کے انداز پہ زاویہ نے مسکراتے ہوئے اس کی توڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی بھیگی پلکوں پہ اپنے لبوں کا نرم لمس رکھا۔ وہ لرز کر اٹھی۔ کیا محبت کو لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ زاویہ کی اس بات پہ اس کی جھکی پلکیں اٹھی۔ عورت کو تو ہمیشہ اپنے شوہر سے محبت، عشق، سب کی اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو اظہار ہوتا ہے نا، یہ محبت کو سینچتا ہے، اسے بڑھاتا ہے۔ میرم کی باتوں پہ زاویہ نے اپنی جانا کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں اندھیری کی وجہ سے تو کچھ نظر نہ آیا لیکن چاند کی نرم روشنی کرنیں کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ آسمان کے اس چاند نے زاویان کے چاند کو مزید روشن بخش دیا۔
اچھا، اگر ایسی بات ہے تو آج میں برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا زاویہ وقار، میرا عشق، میرا جنون، میرا سب کچھ، اور اس محبت، اس عشق کے خاطر میں نے تم سے نکاح کیا اور یہاں صرف تیرے لیے آیا ہوں جانا۔ زاویہ کے اظہار محبت میں میرم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے احساس کو شدت سے محسوس کیا جس کے لیے وہ کب سے شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ زاویہ نے اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لیا تو اس بار میرم نے بالکل مزاحمت نہ کی بلکہ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح جھکتے ہوئے اس کا ساتھ دینے لگی۔ زمین کے باہوں میں بکھرے جا رہی تھی اور زاویہ اسے سمیٹے جا رہا تھا۔ دونوں کی محبت کا آغاز ہوا یا انجام، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا کہ محبت کا کون سا پہلو تھا۔ صبح کا سورج آسمان پر اپنی چپ دکھانے لگا تو اس کی روشنی کرنیں کمرے میں داخل ہوئی۔ دھیرے سے میرم نے اپنی آنکھیں کھولی تو رات کا منظر اس کی آنکھوں میں آ سمایا۔ ایک شرمگین مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ کروٹ بدل کے بستر پہ دیکھا تو سکتی میں آئی۔ بستر تو خالی تھا، زاویہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور اپنے ارد گرد دیکھا لیکن زاویہ اسے کہیں نہیں ملا۔ شاید باتھ روم میں ہو، وہ یہ خیال کرتی اٹھی اور باتھ روم کی جانب رخ کیا لیکن اسے وہاں بھی زاویہ کہیں نظر نہ آیا۔ وہ پریشان ہوتی واپس بستر پہ آئی اور تھکے ہوئے انداز میں بیٹھی۔ یہ صبح صبح اچانک زاویہ کہاں جا سکتے ہیں؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر واس کے نیچے رکھے ایک پیپر پہ جا ٹھہری۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیپر اٹھایا، اسے پڑھنے لگی جس میں پڑھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پہ لڑکتے جا رہے تھے۔ تحریر کی آخری سطر پڑھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی۔ جو بدلہ تھا وہ بدلہ ہی لیا، بدلہ کبھی محبت نہیں بن سکتی۔ تو زاویہ وقار بیگ، آخر تم بدلہ لے ہی گئے لیکن دھوکہ دے کے۔ آئی ہیٹ یو، وہیں بیٹھتی روتی چلے گئی۔ اس بیچ کو دکھ سے دیکھتی وہ سسک اٹھی۔ اپنا یہ درد تو وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، وہ خود ہی تو برباد ہونے کو اس کے آگے پیچھے جا رہی تھی۔ اب دکھ کس بات کا؟ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی جبکہ دوسری طرف زاویہ نے اس کے ساتھ جو کیا وہ سچ تھا یا جھوٹ یہ تو وہی جانتا تھا، پر وہ جو میرم کے ساتھ کر گیا اس کے لیے شاید وہ خود کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ 6 ماہ بعد۔ میرم رکو، میری بات سنو۔ زاویہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، چھوڑے ہمارا ہاتھ۔ میرم نے غصے سے اپنی کلائی چھڑائی۔ سننی پڑے گی، زاویہ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولا۔ وہ ایک پل کو سہم گئی۔ میجر زاویہ وقار، اب ہم آپ پہ یوں چلا نہیں سکتے، ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں تکلیف پہنچائی، اب کیا لینے آئے ہیں آپ؟ میرم اس کے غصے میں نہ آئی اور تڑپ کر اسے پوچھنے لگی۔ ابھی وہ رات نہیں بھولی تھی جس میں زاویہ نے دھوکے سے اپنے حقوق تو اس سے حاصل کر لے لیکن اسے یوں ہی خالی دل چھوڑ کر چلا گیا۔ اور آج 6 ماہ بعد زاویہ کو یاد آیا کہ اس کی ایک بیوی بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ میرم امید سے ہے۔ اپنی اولاد کی کشش سے میرم کے پاس واپس کھینچ لائی لیکن میرم بھی اپنے نام کی پکی تھی اور اس بات کے لیے زاویہ کو کسی صورت معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ زاویہ نے اس کی کسی بات کا جواب دیے بنا اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ رکو میجر زاویان، میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑ دو۔ مسٹر عباد غصے سے بولے تو زاویہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ ہمارے بیچ میں نہ آئیں تو ہی بہتر ہے۔ زاویہ نے اب بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ میرم نے اپنے والد کو اشارے سے منع کیا۔ وہ جانتی تھی زاویہ کتنا سرفراز انسان ہے، اگر اس نے میرم کو ساتھ لے کے جانا ہے تو وہ ساتھ لے کے جائے گا اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزر جاتا، پھر چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ میرم زاویان کے ساتھ اپنے باپ کے گھر سے نکل آئی۔ اس وقت دونوں گاڑی میں تھے لیکن میرم نے ایک بار بھی نظر موڑ کر زاویہ کی جانب نہیں دیکھا۔ 6 ماہ تک اس شخص نے اس کے ساتھ رابطہ منقطع رکھا اور آج کتنے حق سے وہ اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ میرم دل ہی دل میں اس سے سخت ناراض اور بدظن تھی جبکہ زاویہ 2 سے 3 دفعہ اس کے چہرے پر ناراضگی دیکھ چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہی ہوگی۔ اچانک سے نظر اس کے سراپے پہ گئی تو مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس کا بھرا بھرا جسم زاویہ کو ایک سکون سرور محسوس ہو رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور آرام سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ان 6 ماہ میں وہ ایک دن بھی میرم کو نہیں بھولا تھا، نہ ہی اس سے غافل ہوا۔ ایک مشن پہ چلا گیا تھا بنا کسی کو بتایا اور یہ سب واپس لوٹا تو بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وہ اپنے آپ کو جانچ رہا تھا کہ واقعی وہ میرم سے بدلہ لے کے آیا ہے یا میرم اس کے دل میں ہے۔ اس کے گھر سے واپس آ کے وہ ایک دن بھی سکون سے جی نہ سکا، ہر پل اس کی یاد میں گزرا۔ اس کا بدلہ یا ضد نہیں تھی، اس کا عشق اور اس کی جانا تھی۔ لیکن یہ سمجھتے سمجھتے کہ میرم تو اس کا عشق ہے، اس نے 6 ماہ کا عرصہ لگا دیا۔ ایک مشن کے بعد ایک مشن وہ کرتا جا رہا تھا اور میرم کی طرف سے اس کا دھیان ہٹ گیا تھا۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہے اور صحیح سلامت ہے۔ 6 ماہ بعد وہ گھر لوٹا تو اسے خبر سننے کو ملی کہ وہ باپ بننے والا ہے اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے اپنے گھر میں دوسرا قدم نہیں رکھا۔ دروازے سے ہی لوٹ آیا اور میرم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ جب رستے میں عباد صاحب حائل ہوئے لیکن میرم نے ان کو روک کے زاویان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ تب زاویان کو اس بات نے بھی
ایک سکون دیا تھا، لیکن وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی سخت ناراض ہے اور اسے منانا گاڑی گھر کی پارکنگ ایریا میں داخل ہو رہی تھی۔ میرم نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ وہ خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھ رہی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں اس وقت سخت غصہ بھرا ہوا تھا۔ گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے زاویان نے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولا اور میرم کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میرم نے پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو اسے چھوڑنے کے بعد ایک بار پھر اپنا بنا رہا تھا۔ میرم اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے خود ہی گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا زاویان سمجھ نہیں سکا۔ میرم نے خاموشی کے ساتھ قدم اندر کی جانب بڑھایا۔ زاویان بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو انہیں اندر سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ زاویان کو یہ باتوں کا آواز اپنی ماں کے کمرے سے سنائی دی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ میرم کو دیکھتا اسے وہیں چھوڑ اپنی ماں کے کمرے کی جانب تیزی سے بڑھا۔ میرم بھی پیچھے ہی لپکی، دھیرے سے دروازے کے پاس پہنچے۔ اس نے دروازے کا نوب گھمایا تو سامنے ہی اسے شاویر غصے میں نظر آیا، جبکہ سارا بیگم کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا ہوا مما؟ زاویان کے پوچھنے پر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ زاویان کے پیچھے میرم کو دیکھ سارا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ ارے میرم بیٹا آ جاؤ، اندر آؤ۔ وہ ایک دم آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا گئی۔ میرم بس مسکرا سکی۔ سارا پھپھو سے اس کا کوئی ناراضگی نہ تھی۔ ان 6 ماہ میں وہ ایک پل کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہوئی۔ روزانہ فون کرتی تھی اور ہفتے میں ایک چکر لازمی لگاتی۔ بھائی کے ساتھ تعلقات بھی اچھی نہج پہ آ گئے تھے، کیونکہ زاویان نے ساری سچائی ماں کی گوش گزار کر دی تھی۔ سب کی ادھرا پاشا کا تھا اور الزام عباس صاحب پہ لگا گیا۔ ان 6 ماہ میں ایک بار وہ میرم سے بولی کہ گھر چلے، جب انہیں میرم کی پریگنینسی کا پتہ چلا، پر میرم نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ زاویان خود میرم کو گھر لائے۔ یہ اس کا فرض تھا، اس لیے اس کا انتظار کرنے لگی۔ میں تو کب سے ویٹ کر رہی تھی تمہارا، اس کے ماتھے کو چومتے بولی، جبکہ زاویان کی نگاہیں شاویر پہ تھی۔ مما کوئی مسئلہ ہے کیا؟ زاویان نے ماں سے پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، بس شاویر چاہتا ہے یہ بھی میرال کے پاس دبئی چلا جائے۔ اب وہ گئی ہے تو اسے بھی بھیج دو، کیسے رہوں گی ان کے بغیر؟ سمجھتے نا اس بات کو، ماں کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سارا کا لہجہ رن گیا۔ زاویان نے گھوری سے نوازا۔ ڈونٹ وری مما، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ زاویان نے پورے یقین سے کہا۔ میرال وہاں اکیلی ہے، مجھے فکر ہے اس کی۔ شاویر کی بات پہ زاویان اس کے پاس آیا۔ کیا مجھ پہ یقین نہیں؟ میں ایک لمحے کو بھی اس سے غافل نہیں۔ اس کو پروٹیکشن میں رکھا ہوا ہے، بے فکر رہو اور آگے بڑھو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ جس دن میرال آگے بڑھے گی اس دن میں بھی سوچ لوں گا کہ اپنے بارے میں۔ وہ تھوڑا نروٹے انداز میں کہتا باہر نکل گیا۔ مما آپ فکر نہ کریں، کچھ ایسا ویسا نہیں کرے گا۔ وہ ماں کو سنے لگا گیا، جبکہ میرم اس کی آنکھوں کا فوکس خود پہ محسوس کرتی رخ پھیر گئی۔ میرال دبئی میں اپنی ایک دوست کی طرف اس کی برتھ ڈے پارٹی اٹینڈ کرنے گئی تھی۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے دبئی میں تھی۔ حسن کے جانے کے بعد وہ بھی پاکستان میں نہیں رہی، بلکہ وہ پاکستان چھوڑ کر دبئی جا چکی تھی اور 6 ماہ سے وہیں پہ مقیم تھی۔ اپنی پڑھائی کو اس نے کنٹینیو کر لیا تھا، لیکن کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے حسن کو یاد نہ کیا ہو۔ لیکن جب جب اس کو یاد کرتی، اس کو اپنے باپ کی بھی یاد آ جاتی، جو حسن کے ایک سخت قدم اٹھانے سے اس دنیا سے چلے گئے۔ بھرے زخم پھر سے تازہ ہونے لگے اور وہ پھر حسن کو بھولنے کی کوشش کرتی۔ ان 6 ماہ کے دوران ان دونوں کا رابطہ بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ شنزا کے بہت زیادہ اصرار پر اس کے برتھ ڈے پارٹی پہ آج بے دلی سے تیار ہو کر پہنچ چکی تھی۔ پارٹی گھر کی گارڈنگ ایریا میں رکھی گئی تھی۔ اس نے زیادہ لوگوں کو انوائٹ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس نے پارٹی بڑے پیمانے پہ ارینج کی تھی۔ وائٹ فراک اور ریڈ دوپٹے میں میرال کا سوگوار حسن مزید نکھر رہا تھا۔ چہرہ روشن تھا، لیکن آنکھوں میں ایک اداسی تھی جو اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ابھی پارٹی میں کافی سارے مہمانوں کا آنا باقی تھا۔ شنزا برتھ ڈے گرل کیک کٹتی کرتی، فضا تالیوں سے گونج اٹھی۔ میرال بھی اس کے پاس ہی کھڑی تھی کہ اچانک اس کا دل بے چین ہوا۔ بے اختیار نظر مین گیٹ کے جانب اٹھی تو نگاہیں پلٹنا چھپکنا ہی بھول گئی۔ وہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ ایک پل کو وہ ٹھٹک کے رکا۔ سامنے ہی اپنی جان سے عزیز ہستی کو دیکھ وہ اپنی نظروں کی پیاس بجھانے لگا، جو کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ شنزا نے حسن کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ کئی رنگ کھلے۔ سب کو وہیں چھوڑ وہ حسن کو ریسیو کرنے آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پہ پہلے خوشی کے رنگ کسی سے چھپے نہ رہ سکے۔ میرال خاموشی سے اسٹیج سے نیچے اتر آئی اور شنزا اب اپنے والدین سے حسن کا تعارف کروا رہی تھی۔ میرال نے رخ پھیر لیا اور ایک چیئر پہ جا بیٹھی۔ اچانک سے اس کا دل بہت سخت اداس ہوا۔ جس شخص کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کے یہاں آئی تھی، آج 6 ماہ بعد وہ اس کے روبرو دیکھنا دل بغاوت پہ اتر آیا۔ حسن واٹ ہیپنڈ؟ اگر ہماری انگیجمنٹ ہو جائے تو کیا پرابلم ہے؟ شنزا نے حسن کے ساتھ ابھی منگنی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، وہ ایک آزاد سوچ کے مالک تھے۔ ایسے میں شنزا کی بات انہیں معیوب نہ لگی، لیکن حسن کو سخت اعتراض ہوا۔ شنزا اٹس ناٹ پاسبل،
एट ऑल, सो प्लीज इस टॉपिक को यहीं क्लोज करो। हसन माथे पर बल डाला, गुस्सा जब्त करते बोला। शिंजा को अपनी इंसल्ट महसूस हुई। हसन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम, आई लव यू। वो धीमे से बोलती उसकी कलाई थाम गई। हसन ने उसका हाथ अपनी कलाई से हटाया। देन दैट्स योर प्रॉब्लम, हसन ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, और अब की बार मुतमईन अंदाज में। हाथ पॉकेट्स में थे, नजरें अपनी मंजूरी नजर पे थी, तो दिल और दिमाग कैसे पुरसुकून ना होता। उसकी नजरों की सीध पे शिंजा ने देखा तो बिन पानी की मछली की तरह तड़पी। क्या तुम किसी और से प्यार, पूछते हुए उसका दिल रोया। प्यार, हसन उसकी जानी मुड़ा। प्यार शायद बहुत छोटा लफ्ज़ है शिंजा, मैं तो इश्क की मंजिलें भी तय कर चुका हूँ। अब बस इंतज़ार है कब इश्क के जाना मिल जाए। जज्ब के आलम में कहता वो स्टेज की सीढ़ियाँ उतरता मीराल के जाने बढ़ा। शिंजा ने आंखों में आंसू लिए ये मंजर देखा तो जब हसन ने मीराल से कुछ कहा और उसने रुख फेरा। ऐसे में हसन ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थामी। बेख्तियार शिंजा अपनी कलाई देखने लगी। हसन ने मीराल को कलाई से थामे बाहर की जानिब कदम बढ़ाए और मीराल उसके साथ खींची चलेगी। वो शावर लेके बाहर निकला तो मीरम को सोफे पे अपना बिस्तर ठीक करते थे एक ठिटका। मीरम बिस्तर पे आओ, धीरे से नरम लहजे में कहता खुद आईने के सामने जा खड़ा हुआ। जरूरत नहीं है, उसका अंदाज लट मारने वाला था। जावियन ने एक भरपूर निगाह उसके चेहरे पर डाली। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, यह जावियान को लग रही थी। सोफे पर टिकते वो गहरा सांस भर गई। उसका छठा महीना चल रहा था और उसे ऐसे लगता था जैसे बस उसकी जान निकलने वाली है। ये वजह थी कि वो जावियान से ना बहस कर रही थी ना हिम्मत थी उसमें। खुद को हालात के धारे पे छोड़ती वो सब सोचे दिमाग से निकाल चुकी थी और सोफे पे लेटती आंखें मूंद गई। अभी 1 मिनट ही गुजरा था उसे लेटे हुए कि मीरम को लगा वो हवा में। डर के झट से आंखें खोली तो खुद को जावियान की बाहों में पाया, जो उसे बिस्तर पे धीरे से लटाता बहुत एहतियात से उसका सर तकिए पे रखे। जब बहस करने का इरादा तर्क ही कर दिया है तो सब बातें अच्छी बीवी की तरह मान लिया करो। धीरे से उसके चेहरे के करीब चेहरा ले जाते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता उसे साकित कर गया। उसके माथे पे मोहब्बत की मेहर सब की तो वो आंखें मूंदती उस लम्स को अपनी रूह में उतरता महसूस करने लगी। उसके बाद उसने अपनी आंखें नहीं खोली, अलबत्ता आंखों के गोशे नम होने लगे। कितना इंतजार किया था उसने उसे एक लम्स को वापस पाने के लिए, लेकिन कितनी बड़ी सजा दे गया था वो ये शख्स। लेकिन आज भी लौटा तो सिर्फ अपनी औलाद का सुन के। मीरम का दिल फिर से बदगुमान हुआ। ए लिटिल फैरी, कुछ भी नेगेटिव मत सोचना। जावियन वकार बेग ने दिल से तुम्हें चाहा है और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें चाहता है। उस दिन जो भी बोल के गया था वो सब झूठ था। तुमसे प्रैंक किया था और फिर वक्त ने इतनी मोहलत ना दी कि लौट के सारी बात बता सकता। कैसे यकीन कर लें आपका कि उस दिन वो झूठ था या आज झूठ? मीरम ने आंखें खोलते दुख से पूछा। मेरी आंखों में देखो किसका अक्स दिखाई देता है? जावियन ने मोहब्बत पाश अंदाज में कहा। आंखें झूठ बोलती है। मीरम ने भी उसके अंदाज में जवाब दिया। वो उसके ऊपर झुका, उसके गुलाबी लबों को हिलता देख खुद पे कड़े जब्त के पहरे लगाए हुए था। आंखें दिल का आईना होती है, धीरे से कहते उसका हाथ अपने दिल के मुकाम पे रखा और दिल की धड़कन सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। उसे महसूस करो जाना। जब उसके आलम में कहता वो अपनी आंखें भी बंद कर गया। मीरम उसके वजह चेहरे को देखती अपने दिल की धड़कनों को उसके दिल की धड़कनों के साथ धड़कता महसूस कर रही थी। मीरम ने गहरा सांस भरा और वहीं जावियान उसके लबों पे झुकता अपने शिकंजे में ले गया। 6 माह की तशनगी को कम होता महसूस करने जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही थी। सांसों की जलतल करता वो जरा का जरा पीछे हटा तो मीरम गहरा सांस भरती रह गई। मुझे माफी मांगना नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा that I love you till my last breath। उसके माथे के साथ माथा जोड़े वो दिल से बोला, कसम खाए कभी छोड़ के नहीं जाएंगे अब। धीरे से जावियान का हाथ अपने पेट पे रखते हुए उसे झुरझुरी दिला गई। नफीम सर हिलाता उससे कमर में हाथ उठा के बेड ग्राउंड से तकिया लगा के बैठा गया। नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कभी मेरे पाँव की जंजीर नहीं। मेरा हौसला और हिम्मत बनना, मेरी ताकत बनना, मेरी कमजोरी नहीं। जावियन ने उसे अब की बार समझाते हुए मान भरे लहजे में कहा तो इस बात में सर हिलाती आंसुओं के साथ मुस्कुरा दी। जब मोहब्बत इश्क की मंजिलें तय करने लगी तो माफ़ी का लफ्ज़ बहुत छोटा पड़ जाता है। और आज वो दोनों वाकई एक दूसरे को दिल से अपनाते अपना मन साफ कर गए थे, जबकि वो अपने औलाद का लम्स महसूस करता सुकून महसूस कर रहा था। छोड़ो मेरा हाथ, मिराल ने अपनी कलाई गुस्से से चढ़ाई। हसन उसकी कलाई थामे उसे पार्किंग एरिया में ले आया जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी। जब मिराल ने अपनी कलाई से छुड़ाई तो वो उसकी जानिब पलटा। मिराल मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, और हटे मेरे रास्ते से। दिल पे पत्थर रखते हुए मिराल ने कहते एक तरफ से होकर निकलना चाहा तो हसन उसे जबरदस्ती बाजू से थामे हुए गाड़ी के साथ लगा गया। प्लीज मेरा,
اب بس کر دو، اور کتنا امتحان لوگی میرا؟ حسن بے بسی سے بولا۔ کیسا امتحان حسن؟ آپ نے تو کوئی امتحان دیا ہی نہیں۔ امتحان تو سارے آپ نے میرے لیے چھوڑ دیے، لیکن اب میں مزید کوئی امتحان نہیں دینا چاہتی، اس لیے تو کیا تم میرے لیے بغیر جینا سیکھ گئی ہو؟ حسن نے بہت مان سے پوچھا۔ مرال کی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پہ بہنے لگے۔ یہ جینا موت سے بھی بدتر ہے حسن، جس میں ہم ساتھ نہیں لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ جب جب آپ کو دیکھتی ہوں مجھے اپنے بابا یاد آتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے بابا کے لیے کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے راستے الگ رہیں۔ ایک درد رقم تھا میرال کے لہجے میں جسے حسن نے اپنے دل پہ محسوس کیا اور جھٹ سے پیچھے ہٹا۔ مجھے لگا ان 6 ماہ میں شاید تمہارا دل موم ہو گیا اور تم مجھے معاف کر دو، لیکن نہیں، تم آج بھی اس سے پہلے قدم پہ کھڑی ہو، جہاں سے نہ تم آگے بڑھنا چاہ رہی ہو نہ پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہو۔ تو ٹھیک ہے، اب دعا کرو کہ میری شکل تمہیں اللہ کبھی نہ دکھائے۔ طرف سے کہتے ہوئے حسن جھٹ سے پلٹا۔ وہ اپنی نم آنکھیں اس کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میرال کا دل چاہا کہ فوراً آگے بڑھ کر حسن کا ہاتھ تھام لے، لیکن اس کے قدموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اور ہاں، میرا وعدہ ہے تم سے جب تک یہ سانس چل رہی ہے تو میں اپنا چہرہ کبھی نہیں دکھاؤں گا، لیکن میں اللہ سے دعا ضرور کروں گا کہ وہ تم سے مجھے چھین لے، تاکہ تم میرے رشتے سے اور میرے عشق سے آزاد ہو جاؤ۔ حسن نے گردن موڑ کر اذیت بھرے لہجے میں کہا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بلال نے ایک سسکاری بھری اور وہی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، اپنا ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے اپنا سینہ مسل رہی تھی۔ اچانک سے اس کا سانس بند ہونے لگا۔ وہیں بیٹھتی وہ سینے پہ ہاتھ رکھتی اپنا سانس بند ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ حسن اسے چاہیے تھا، وہ ہر حال میں اسے چاہیے تھا۔ خود سے لڑ لڑ کر وہ اب تھک چکی تھی، اسے اب اپنے اصل میں واپس جانا تھا۔ وہ اس کا اصل ہی اسے چھوڑ گیا تھا۔ وہ بھلے جتنا مرضی اسے دور ہوتی، لڑتی جھگڑتی، لیکن وہ کیسے دور چلا جاتا؟ ہر بار 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 کیسے دل ہے اس کا پتھر کا بنا تھا شاید۔ بہرحال دکھ سے سوچتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس کو سانس نہیں آ رہا، وہ سانس کو جتنا کھینچنے کی کوشش کرتی سانس تھمنے لگتا۔ اسی پل حسن نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے اٹھایا اور کھڑا کیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ میرال کو اس کی نئی روح مل گئی۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ گہرے سانس بھر رہی تھی کہ اس کی سانسوں کو نہ ہموار ہوتا محسوس کرتا حسن اس کے اندر اپنی سانسوں کو ڈھیل گیا۔ محبت کن لمحوں میں میرال پگھلتی چلی گئی۔ اس کی گرفت حسن کے کندھوں پہ سخت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سانسوں کو اس کے اندر ڈھیلتے وہ اب نارمل لگی۔ انہیں جذبات کی رو میں بہک کے وہ اس کی سانسوں کو چرانے لگا۔ ایک پل کو میرال کو تھمنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی نازک حالت پہ رحم کھاتے ہوئے ذرا سا پیچھے ہوا، ایک بار پھر اسے سینے سے بیچ گیا۔ دونوں آنکھیں موندے گہرے سانس لیتے ایک دوسرے کے قربت کے متلاشی تھے۔ حسن تو میرال سے بات کرتے غلطی سے اپنا موبائل یہاں گرا گیا تھا جسے وہ واپس لینے آئے تھے، لیکن اس کی نظر زمین پہ گاڑی کے پاس بیٹھی میرال پہ جا ٹھہری۔ ایک پل کی دیری کی بنا وہ اس کے قریب آیا تھا۔ اب کیسی ہو؟ گاڑی میں بٹھاتے اسے پانی کی بوتل تھمائی جسے میرال نے 2 گھونٹ بھرے۔ حسن کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ پانی پیتے وہ سیٹ سے سر ٹکا گئی۔ حسن اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا، جہاں پہنچتے ہی وہ غصے سے پیچھے تاب کھاتی رہ گئی۔ مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ تڑخی تھی۔ کیونکہ اب تم یہیں رہو گی میرے پاس، حسن نے پر اعتمادی سے کہا اور گاڑی سے نیچے اترا۔ مجھے واپس جانا ہے حسن پلیز، وہ گاڑی سے نیچے اترتے کچھ سخت کچھ نرم لہجے میں بولی کہ حسن اس کی بات انسنی کرتا اسے اپنے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ حسن کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے مجھے۔ اس نے ہاتھ پاؤں چلائے لیکن اس نے بے سود رہا۔ کمرے میں لے جاتے وہ لاک کھولتا، پاؤں سے ہی دروازے کو پیچھے واپس بند کر گیا۔ میرال کو اس کے ارادے ٹھیک نہ لگے۔ اس کا سارا خون چہرے پہ آگے جمع ہو گیا۔ دل کی دھڑکن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ حسن پلیز، وہ منمنائی، جبکہ حسن نے بنا اس کی کسی بات کی پرواہ کیے اس کی بہت قریب ہوتے اسے جھجکنے پر مجبور کر گیا۔ پلیز حسن دور رہو، وہ لرزتے وجود کے ساتھ لرزی آواز میں بولی۔ منگنی کے بجائے نکاح اس لیے نہیں کیا تھا کہ دور ہو جاؤ۔ حسن نے اس کی گردن پہ منہ چھپایا کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ تصحیح کی۔ سمجھو رخصتی آج ہی ہو گئی۔ اس کی بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستا چھوٹی موٹی جسارتیں شروع کر چکا تھا۔ میرال نے بولنا چاہا کہ اسی لمحے اس کی سانسوں کو ایک بار پھر سے شدت سے قید کر گیا۔ اب وہ مزید کوئی مزاحمت نہ کر پائی۔ حسن کی جسارتیں بڑھتی گئی جبکہ اس کی قربت میں اپنے آپ کو گم محسوس کرنے لگی۔ حسن میرال خمار آلود لہجے میں بولتا ہوا میرال کے اندر اسپاک سا پیدا کر گیا۔ پلیز، اس نے حسن کو پیچھے کرنا چاہا تو حسن نے اس کی کلائیوں کو دھیرے سے تھامنے چوما۔ میں جانتا ہوں تم آج بھی مجھ سے پیار کرتی ہو، بس اس وقت کو نہیں بھول سکتی۔ میں کبھی تمہیں بھولنے کا کہوں گا بھی نہیں، بے شک ساری زندگی معاف نہ کرنا، ہر سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے خود سے دور نہ کرنا۔ نہیں رہ پاؤں گا، مر جاؤں گا میرال۔ میرال نے تڑپ کے حسن کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔
پلیز ایسی باتیں مت کریں، وہ رو دی۔ میں بابا کو کھو چکی ہوں، مزید کچھ نہیں کھو سکتی حسن۔ بے شک ساری زندگی معاف نہ کرنا، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے خود سے دور نہ کرنا، نہیں رہ پاؤں گا، مر جاؤں گا میرال۔ میرال نے تڑپ کے حسن کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں، وہ رو دی۔ میں بابا کو کھو چکی ہوں، مزید کچھ نہیں کھو سکتی حسن، وہ ہچکیوں سے بولتی اپنا آپ اس کے سامنے کھول گئی۔ حسن نے اس کی آنکھوں کو دھیرے سے چوما تو وہ آنسو روکتی حسن کے سینے پہ چہرہ چھپا گئی۔ اس کی خود سپردگی نے حسن کو اندر تک سرشار کر دیا۔ آج 6 ماہ بعد وہ ملی تو دل پہ پہرے نہ بٹھا سکی۔ اللہ نے راہ ہموار کی تو وہ اپنا شریک حیات کے جانب قدم بڑھا گئی۔ مما یہ تو بالکل میری طرح ہے نا؟ زاویہ نے چھوٹے شہباز کو گود میں لیتے پیار سے کہا۔ آپ کا بیٹا ہے، ابھی جیسا جائے گا نا، لاؤ میری گود میں دو اسے۔ دھیرے سے اس ننھے فرشتے کو گود میں بھرا۔ زاویہ اس کے بال تو میرم کی طرح گھنگریالے ہیں، وہ مسکرائی۔ کچھ تو ماں کا چرا ہی لیا اس نے۔ زاویہ نے سارا کے گود کو بازو حمائل کیے۔ کہاں ہے میرا شیر، میرا شہباز؟ اچانک سے شاہویر ڈیروں پھول اور غباروں کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہوا، جبکہ اس کی منخواہ زبل بھی اس کے ساتھ تھی۔ جی ہاں، زبل کو آخر اس نے اپنے نکاح میں لے ہی لیا۔ سارا کریڈٹ میرم کو ہی جاتا ہے، بیسٹ فرینڈ دیورانی بن رہی تھی۔ شہباز اس وقت سب کے ہاتھوں کا چالا بنا ہوا تھا۔ دبئی سے میرال اور حسن کی لائیو کال بھی چل رہی تھی۔ میرال کا بھی چوتھا من چل رہا تھا۔ ویکنس کی وجہ سے ڈاکٹر نے سفر سے سختی سے منع کیا، لیکن خوشیوں کے ان لمحات میں وہ ویڈیو کال کے ذریعے سب کے ساتھ تھی۔ زاویہ سب سے مبارکباد وصول کرتا وارڈ میں داخل ہوا، جہاں میرم کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ زاویہ ہمارا بچہ، اس کے لبوں سے پہلے لفظ یہی نکلا۔ جی ہمارا بچہ، ہمارا شہباز اس وقت سب کے ہاتھوں کا چالا بنا ہوا ہے۔ ہماری باری کافی لیٹ آئے گی۔ اس کے قریب ہی برجمان ہوتا، اس کے ماتھے پہ لبوں کی مہر ثبت کر کے۔ تھینکس اتنے پیارے تحفے کے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بولا تو میرم سرشاری سے مسکراتی اس کے سینے سے جا لگی۔ زاویہ نے بھی اس کی گرد باہوں کا حصار بنایا۔ وہ آج بھی بچوں کی طرح ایکٹ کرتی تھی، اور زاویہ جانتا تھا کہ اب اسے 2 بچوں کو پالنا ہوگا، میرم اور شہباز۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ شام مینشن میں بہت عرصے بعد ایک بار پھر کلکاریاں گونجنے والی تھی۔ میرم کو آج ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ سب کے ساتھ گھر آئی تو پورے مینشن کو دلہن کی طرح سجا دیکھ دنگ رہ گئی۔ سب کچھ شاہویر اور زمل نے کیا تھا۔ ویلکم ہوم شہباز، کیک پہ بڑا بڑا لکھا دیکھتے میرم بے انتہا خوش ہوئی۔ میرم اور زاویہ نے مل کے کیک کٹ کیا اور شاہویر نے سارے لمحات کیمرے میں قید کیے۔ بہت پیارا ہے نا شہباز؟ زمل نے تصویریں دیکھتے کہا۔ مما سے کہہ کے فوراً رخصتی لیتا ہوں، مجھے بھی ایسا چھوٹا سا بیبی چاہیے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ لاسٹ پارٹ کیسا لگا کامنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ نیٹ کی کچھ مسئلوں کی وجہ سے ایپیسوڈ تھوڑی لیٹ ہو گئے، اس لیے ناراض مت ہوئیے گا۔ نیکسٹ کون سی ٹاپک ہو اور کون سا آپ سننا پڑھنا چاہیں گے لازمی بتائیں کہ کس وار یا مکمل شارٹ ناول۔ اپنا بہت زیادہ خیال ہے کہ پھر ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ۔ ٹل دن ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔